دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا۔ اس حج میں 1,24,000 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر رہے تھے۔ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تمام مسلمانوں میں بیان فرمایا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان ارشاد فرمایا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین خطبہ تھا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے چند یہ بھی ہیں: اے لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ دن بھی قابل احترام ہے اور مہینہ بھی قابل احترام ہے اور شہر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے لیے ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے یہ مہینے، جیسے یہ دن اور جیسے یہ شہر قابل احترام ہیں، اور یہ حکم اللہ سے ملاقات تک کے لیے ہے، یعنی زندگی بھر کے لیے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میری بات غور سے سنو تو زندہ رہو گے۔ خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا۔ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے۔ غور سے سنو، زمانہ جاہلیت کا ہر خون، ہر مال اور ہر قابل فخر کام میرے اس قدم کے نیچے قیامت تک کے لیے رکھا ہوا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ختم کیا جاتا ہے، جو بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا اور قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ غور سے سنو، زمانہ جاہلیت کا ہر سود ختم کیا جاتا ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کیا جائے۔ تمہیں تمہارا اصل سرمایہ مل جائے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے گا۔ غور سے سنو، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا، اس دن والی حالت پر زمانہ گھوم کر پھر آ گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، یقیناً شمار مہینوں کا اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں، یہی دین مستقیم ہے۔ سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت کرنا۔ توجہ سے سنو، میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔ غور سے سنو، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ نمازی لوگ یعنی مسلمان اس کی عبادت کریں، البتہ وہ تمہیں آپس میں لڑانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ عورتیں تمہارے پاس قیدی ہیں، کیونکہ انہیں اپنی ذات کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کے بھی تمہارے اوپر حق ہیں اور تمہارے بھی ان کے اوپر حق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کو بھی تمہارے بستر پر نہ آنے دیں، اور جس کا آنا تمہیں برا لگے اسے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا ڈر ہو تو انہیں سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کرو، اور بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو، اور انہیں اس طرح مارو کہ زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اور دستور کے مطابق کھانا کپڑا ان کا حق ہے۔ اللہ کی امانت سے تم نے انہیں لے لیا ہے، یعنی تم ان کے امین ہو، مالک نہیں، اور اللہ کے مقرر کردہ طریقے سے یعنی نکاح کے ایجاب و قبول سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ غور سے سنو، جس کے پاس کوئی امانت ہے تو وہ اسے اس آدمی کو واپس کر دے جس نے اس کے پاس امانت رکھوائی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے ہم معنی حدیث منقول ہے۔ اس کے شروع میں یہ بھی ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر ایام تشریق کے درمیانی دنوں میں مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صورت نازل ہوئی، سورہ نصر: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب خدا کی مدد اور مکہ کی فتح ماں اپنے آثار کے آپ پہنچی، اس صورت سے آپ سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوہ اونٹنی پر کجاوا رکھا گیا۔ آپ نے اس پر سوار ہو کر گھاٹی پر آ کر لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے، جس پر بے شمار مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، اے لوگوں، جاہلیت کا ہر خون ختم کر دیا ہے۔ اس حدیث میں آگے یہ بھی ہے کہ اے لوگوں، شیطان اس بات سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ تمہارے علاقے میں آخری وقت تک اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ تم سے اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ تم چھوٹے موٹے گناہ کرو، اس لیے تم شیطان سے چوکنے ہو کر رہو
اپنے دین پر پکے رہو اور چھوٹے موٹے گناہ کر کے اسے خوش نہ کرو۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اے لوگوں، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑ کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، لہٰذا تم اس پر عمل کرو۔ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ غور سے سنو، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور کسی سرخ انسان کو کالے پر اور کسی کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں۔ ایک انسان کو دوسرے انسان پر صرف تقوی سے فضیلت ہو سکتی ہے۔ تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شرافت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ توجہ سے سنو، کیا میں نے اللہ کا دین سارا پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اب حاضرین غائبین تک پہنچائیں۔